بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا حفاظت قرآن۔ حفاظت قرآن کی دو صورتیں تھیں، ایک تھا ضبط فی الصدر، زبانی یاد کرنا، دوسرا تھا ضبط بالکتابت، کہ اس کو تحریری صورت کے اندر لکھ کر محفوظ کیا جائے۔ چنانچہ قرآن مقدس دونوں طرح سے محفوظ تھا، ضبط فی الصدر بھی اور ضبط بالکتابت بھی۔ تو آج ہم قرآن مقدس کی تدوین کے متعلق کچھ پڑھیں گے، یعنی جو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ ہے تدوین قرآن۔ تدوین قرآن، تدوین کا مفہوم کیا ہے؟ تدوین کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مدون کرنا، کسی چیز کو کتابی شکل دینا، کسی چیز کو لکھ کر کسی چیز میں محفوظ کرنا، یہ تدوین کہلاتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کو کتابی صورت میں جمع کرنے اور ترتیب دینے کو تدوین کہا جاتا ہے۔ تو تدوین قرآن سے مراد یہ ہوا کہ قرآن پاک کو کتابی صورت میں جمع کرنا، کتابی صورت میں ترتیب دینا تدوین قرآن کہلاتا ہے۔ تو تدوین قرآن سے کیا مراد ہے؟ تدوین قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن مقدس کو کتابی شکل کے اندر جمع کرنا اور ترتیب دینا تدوین قرآن کہلاتا ہے۔ قرآن کی تدوین کے ادوار۔ قرآن کریم کی تدوین کے 3 دور ہیں۔ کتنے دور ہیں جی؟ 3 دور۔ نمبر 1 دور رسالت، نمبر 2 دور صدیقی، نمبر 3 دور عثمانی۔ قرآن مقدس کی تدوین کے جو ادوار ہیں وہ کل 3 ادوار ہیں۔ دور رسالت یا دور نبوی کہہ لیں، دوسرا دور دور صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اور زمانہ، تیسری تدوین، تیسرا دور جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور یا زمانہ۔ دور رسالت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن مقدس آہستہ آہستہ حالات و واقعات کے مطابق ضرورت کے پیش نظر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے، وہ آیات مبارکہ کاتبین وحی سے لکھوا دیتے تھے۔ تو سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں جس شخص کو کتابت قرآن کا شرف حاصل ہوا، جس نے سب سے پہلے قرآن مقدس کو لکھنا شروع کیا، وہ ہیں عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن ابی سرح، ان کے علاوہ جناب ابوبکر صدیق بھی ہیں، جناب حضرت عمر فاروق بھی ہیں، جناب حضرت عثمان بن عفان بھی ہیں، اور جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی ہیں، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ، دیگر صحابہ کرام بھی ایسے ہی ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کو لکھا۔ مکی دور کے اندر تقریباً ان کاتبین کی تعداد 40 ہے۔ جناب امیر معاویہ بھی ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور بھی بے شمار صحابہ کرام ہیں۔ تو دور رسالت میں قرآن مقدس پراپر کسی کاغذ پر نہیں لکھا گیا، نہ ہی اس دور میں کاغذ موجود ہوتا تھا، بہت ہی کم قلیل۔ اس وقت قرآن مقدس کھجور کے پتوں پہ لکھا جاتا، اونٹ کی شانے کی ہڈی پہ لکھا جاتا، وہ تختی نما ہوتی تھی، پتھر کی سلوں پہ قرآن مقدس کو لکھا جاتا،
یا درختوں کی جو چھال ہوتی ہے اس کے اوپر قرآن مقدس کو لکھا جاتا تھا۔ تو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، دور رسالت میں اس طرح قرآن مقدس کو لکھا گیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کا کہنا ہے قرآن مجید سارے کا سارا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لکھا گیا، البتہ یہ کسی ایک جگہ پر جمع نہیں کیا گیا تھا، لکھا ہوا سارا موجود تھا، سارے کا سارا قرآن لکھا ہوا تھا، لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ دور صدیقی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ کتابت کا دوسرا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ جس کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت سے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوا کہ قرآن کے مصحف اور جلد کی صورت میں جمع کیا گیا، جیسے کتابی صورت ہوتی ہے، اس کتابی صورت میں، جلد کی صورت میں قرآن مقدس کو جمع کیا گیا، اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نسخے نے مستند سرکاری نسخے کی حیثیت حاصل کر لی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے جتنا نسخے اور تیار کیے گئے اسی کو مد نظر رکھ کر تیار کیے گئے، اور اس کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جید قراء کرام سے اس کی تدوین کرائی تھی۔ اب یہ ایسا کیوں کیا گیا، کتابی شکل میں کیوں لکھوایا گیا، اس کے کیا اسباب و واقعات تھے؟ چنانچہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یمامہ۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کے مقام پر جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی۔ نعوذ باللہ، یہ وہ بدبخت اور لعین آدمی گزرا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ جھوٹا تھا۔ تو اس جنگ میں 70 کے قریب حفاظ کرام شہید ہوئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں کہا کہ اگر جنگوں میں اس طرح حفاظ شہید ہوتے رہے جیسا اس جنگ یمامہ میں ہوئے ہیں تو قرآن مقدس کے بہت سارے حصے کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا قرآن مقدس کو کسی کتابی شکل میں لکھ دیجئے۔ تو پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کیف افعل شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یعنی ایک طرف تو یہ دیکھیے کہ خلیفہ وقت اپنے پیغمبر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر کیسے عمل پیرا ہے، جو کام پیغمبر نے کیا ہے اس کو کرنا ہے، جو پیغمبر نے نہیں کیا اس کو نہیں کرنا۔ یعنی رسول اللہ نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا کہ قرآن کو جلد یا کتابی شکل میں محفوظ کرو، لکھوایا ہے، لکھنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا اپنی زندگی مبارک میں۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار یہ بات کی اور مسلسل اصرار کرتے رہے، تو چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتی شرح اللہ لذالک صدری ورأیت الذی رأى عمر، کہ یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، جس چیز کو عمر محسوس کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے، مجھے بھی اللہ نے وہ چیز سجھا دی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو قرآن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تدوین قرآن کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرآن کے بڑے قاری اور حافظ تھے۔ اب جو قرآن مقدس کو تدوین کرنے کی، جمع کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کا سربراہ اور چیئرمین جو بنایا گیا جناب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا، اور قرآن مجید کی جمع کرنے کی ذمہ داری انہی کے سپرد کی گئی۔ چنانچہ اللہ اکبر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عجیب الفاظ کہتے ہیں فواللہ
لو کفلنی نقل جبل من الجبال ما کان اثقل علی مما امرنی به من جمع القرآن۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے پہاڑ ہٹانے کا حکم دیتے تو وہ میرے لیے قرآن جمع کرنے سے زیادہ آسان تھا۔ یعنی بہت مشکل کام ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ذمہ لگایا ہے، لیکن جناب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ذمہ داری سے، پوری دیانتداری سے یہ کام سر انجام دیا اور قرآن مقدس کو کتابی شکل میں محفوظ کر دیا۔ اور پھر اسی ہی دور میں قرآن پاک کو کاغذ پر لکھا گیا۔ پھر یہ قرآن کا نسخہ دور صدیق میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ آپ کی وفات کے بعد جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یہ نسخہ حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، حضرت عمر فاروق کی بہن تھی، ان کے پاس تھا۔ تو جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر قرآن مقدس کو بڑی امانت دیانتداری کے ساتھ جمع کیا تھا۔ اس کے بعد دور عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا۔ اسلام عرب سے نکل کر عجم میں چلا گیا۔ پہلے تو عرب کے اندر اسلام، اب عرب سے باہر عجم میں، عجمی لوگوں کے اندر اسلام، عجمی لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اب عجمی لوگ عربی سے تو زیادہ واقف نہ تھے کہ وہ جس طرح عربی زبان میں قرآن پاک کی عرب تلاوت کرتے ہیں عجم والے بھی ایسے تلاوت کریں نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ عجمیوں کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کے اوپر قرآن کی تلاوت میں ذرا دقت پیدا ہونے لگی، مشکل پیدا ہونے لگی۔ تو چنانچہ تدوین قرآن کی جس طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ ذمہ داری زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی تھی، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دوبارہ حضرت زید بن ثابت کا تقرر کر کے یہ دوبارہ کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کے ان کو سربراہ بنایا گیا۔ اور پھر کیا یہ کہ وہی پہلے والا نسخہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 7 مزید نسخے تیار کیے گئے، 7 مزید نسخے تیار کیے گئے۔ اور پھر ان نسخوں کو تمام صوبائی دارالحکومتوں میں جو ان کے صدر مقامات تھے ایک ایک نسخے کے طور پر بھیج دیا گیا اور تمام لوگوں کو قریش کی قرات کے مطابق پڑھنے کا حکم دیا۔ اس خدمت کی بنا پر جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے جامع القرآن، جامع القرآن۔ دوسری روایت میں ناشر القرآن بھی آتا ہے، جامع القرآن یا ناشر القرآن جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اعراب اور نقطے، عرب بغیر اعراب کے، اعراب یعنی زبر، زیر، پیش، جزم یا شد وغیرہ، عرب تو اس کے بغیر پڑھ لیتے تھے، ان کو نہ زبر کی ضرورت، نہ زیر کی، نہ پیش کی، کسی چیز کی بھی ضرورت نہ تھی، اور نہ ہی وہ نقطوں سے قرآن کو پڑھتے تھے۔ نقطے لگایا کر حجاج بن یوسف نے، کیونکہ عجمیوں کو قرآن پڑھنے میں بہت زیادہ مشکل محسوس ہوتی تھی، چنانچہ حجاج بن یوسف سے بھی اللہ نے یہ کام لے لیا۔ اپنے زمانے میں اس نے قرآن پر اعراب اور نقطے لگوا دیے تاکہ عجمی لوگ بھی قرآن مقدس کو بآسانی پڑھ سکے۔ تو اس طریقے سے قرآن مقدس کی کیا ہوئی ہے؟ تدوین ہوئی ہے، قرآن مقدس جمع ہوا ہے۔ تو یہ تفصیلی سوال بھی بن سکتا ہے اور مختلف سوال بھی بن سکتا ہے۔ مختلف سوال پھر مختلف طریقے سے ہوگا۔ تدوین قرآن اور دور رسالت پر مختصر نوٹ لکھیے، تدوین قرآن دور صدیقی پہ مختصر نوٹ لکھیے، تدوین قرآن
دور عثمانی پہ مختصر نوٹ لکھیے. MCQs وغیرہ بھی اس میں بن سکتے ہیں کہ تدوین قرآن کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی اس کا سربراہ کس کو مقرر کیا گیا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.